آقا علیہ السلام نے آپ کو پہلے سے فرمایا تھا کہ سب کو بھیجنے کے بعد پھر ہم اور تم ہجرت کریں گے. جب اللہ کا حکم آئے گا تم میرے رفیق ہو گے, تم میرے ساتھ چلو گے. جب وقت آیا آقا علیہ السلام نے اپنے بستر پہ علی کا قریب کو لٹایا. علی میرے بستر میں لیٹ جاؤ اور صبح مکے والوں کی امانتیں لوٹا کے پھر تم مدینے آ جانا. حضرت نے اعلان فرمایا وہاں حضور علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے. کفار کی آنکھوں میں خاک دیکھتے ہوئے انہیں نظر نہ آئے. ہم مختصر کرنے والوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے, پہلی ہی دستک کو دروازہ کھل گیا جیسے کوئی دروازے کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. وہاں نے فرمایا صدیق حالانکہ رات کا پچھلا کہا تھا وہ نیند میں نہیں ہوتا ہے. فرمایا صدیق کیا بات ہے, سو نہیں جاگ رہے تھے؟ حضرت فرمایا جب سے آپ نے مجھے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ جو کریں گے صدیق اس سے سویا نہیں ہے رات سے. دروازے کے پاس ہی بیٹھے تھے, سردار کو دوسری دستک پہلے کی ضرورت پیش نہ آئے, حضور کو زحمت نہ ہو, پہلی دستک کا دروازہ کھل گیا. پچھلی تیاری ہے سرکار چلے. گھر والوں نے بچوں نے راستے کا کچھ کھانا وغیرہ باندھ دیا. بیٹی آپ کی گھر میں. اب ایک باپ جا رہا ہے نکل کے, کہاں جا رہا ہے؟ مکے سے نکل کے ہجرت کرنا ہے مدینے. سینکڑوں میل دور جا رہا ہے. ٹھیک, جوان بچیاں گھر کے اندر موجود ہیں. چلو بیٹوں کی تو خیر ہے, ہمارا اولاد تو ہے نا, لیکن بیٹیوں کی فکر باپ کو زیادہ ہوتی ہے. حضور سے اشارت بھی نہیں, اچھا سرکار آپ کے ساتھ چل تو رہا ہوں, پیچھے بیٹیاں ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ یہ کفار کو چھوڑ دیں گے؟ کہہ سکتے تھے نا, اشارت تک بھی بات نہیں کری. اتباع اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لفظ اتباع کی جو تشریح ہے نا, اتباع کہتے ہیں ہم اتباع کرنے والے, اتباع کی تشریح جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے. اتباع کہتے ہیں کہ اس میں ابو بکر کو دیکھنا ہے, صدیق رضی اللہ عنہ. تو آپ نے معاشرے سے سفر مانگا, بچوں کا خیال نہیں کیا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. بات ہے کفار تلاش کرتے کرتے گھر پہنچے اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. ان کے پاس آ کے ان سے پوچھا, ان کی بیٹیوں سے بتاؤ تمہارا باپ کدھر گیا؟ تو ہمیں نہیں پتا. تو ان کافروں نے آپ کی صاحبزادیوں کے, آپ کی شہزادی کے منہ پہ تھپڑ مارے. جرم کیا تھا؟ باپ کا نہیں بتایا کہ حضور کے ساتھ گئے. بیٹیاں نے بھی چھپایا, مارنا مار لو, انہیں مگر جلد نہیں کرے گی, جان سے ہی مار دیں گی. مگر بیٹیاں بھی اور مگر بھی, بیٹیاں بھی ان کی تھپڑ کھا لی ہے, مار کھا لی, مگر اصل بات ان کو نہیں بتائی. تو پیچھے یہ تھپڑ مارا تھا وہ جان سے بھی مار سکتے تھے, اور مگر جانتے تھے کہ میرے پیچھے بچے ہیں, میرا بدلہ لینے کے لیے کفار کو قتل کر سکتے ہو. بیٹیاں, بیٹیوں کا باپ کو جب زیادہ ہوگا نہیں رکے نا حضور کے ساتھ. حضور بات تو چلو میرے ساتھ, بس امانہ سرنا آپ کو خود خراب ہو گئے, چل پڑے ادھر بچے قربان کر دیے. ٹھیک ہے, اب چلے, اب آئی اپنی